پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان نے افغانستان میں اسٹریٹجک گہرائی کی پالیسی طرح کر دی ہے۔ عمران خان کی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو اس بات سے دلچسپی نہیں رہی کہ وہاں کس گروہ کی حکومت بنتی ہے، بلکہ ان کی دلچسپی کا محور یہ اس چیز کو فوکس کر رہے ہیں کہ افغانستان میں خانہ جنگی نہ ہو، کیونکہ اس کے اثرات سے خود پاکستان بھی بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ افغانستان سے امریکی افواج کے مکمل انخلاء کی تاریخ جوں قریب آ رہی ہے، اس رفتار سے وہاں طالبان کی کارروائیاں اور افغان فورسز کے ساتھ ان کے تصادم کے واقعات میں بھی اضافہ ہونے لگا ہے۔ پاکستان کی کوشش ہے کہ امریکی فوج کے انخلاء سے پہلے افغان گروپوں کے درمیان کوئی باعزت سمجھوتہ ہو جائے۔ یہ ملک سوویت یونین فوج کے انخلاء کے بعد کے مناظر سے آشنا ہو سکتا ہے، جب سوویت یونین فوج کو نکال باہر کرنے والے افغان مجاہدین ایک طرف کابل انتظامیہ سے لڑتے رہے اور دوسری طرف ان کے درمیان باہمی لڑائی کا سلسلہ بھی چل پڑا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ افغانستان خانہ جنگی کی دلدل میں دھنستا چلا گیا۔ افغانستان کے حوالے اسٹریٹجک ڈیپتھ گہرائی کی پالیسی کی جب بات کی جاتی ہے تو یہ ایک دور میں پاکستان کے فوجی اور سفارتی ڈاکٹرائن کی بات ہوتی ہے۔ پاکستان نے یہ ڈاکٹرائن مشرقی پاکستان کے سقوط کے بعد اپنایا تھا۔ اس کا موٹو پاکستان سے باہر پاکستان کا دفاع تھا، یعنی اب پاکستان کسی اور سقوط کا انتظار کرنے کی بجائے علاقے کے ملکوں میں جا کر اپنا دفاع کرے گا، یعنی اپنے لیے دوست اور اتحادی تلاش کرے گا۔ بھارت نے پاکستان کو گھر میں آ کر دو لخت کیا تھا اور یہ رد عمل اور خوف کی ملی جلی پالیسی تھی۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان سے پہلے افغانستان پر پاکستان نے اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی اپنائی تھی۔ پاکستان کی آبادی کے ایک بڑے حصے کو بنیاد بنا کر یہاں اپنی پالیسیوں کو آگے بڑھانے کا راستہ اختیار کیا تھا۔ برسوں پاکستان اس پالیسی کا مقابلہ مدافعانہ انداز میں کرتا رہا۔ جب بات نہ بنی اور پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات کے خواہشمند افغان حکمرانوں کو بھی قتل کیا جانے لگا تو پاکستان نے بھی اس قالین کو الٹ دینے کا راستہ چنا۔ پاکستان نے آبادی کے اسی اصول کو بنیاد بنا کر اپنے لیے اتحادی تلاش کر لیے۔ اس دوران سوویت فوج باقاعدہ افغانستان میں داخل ہوئی تو پاکستان نے اپنے دوستوں کو متحرک کر دیا اور یوں افغانستان میں جہاد کے نام پر ایک زوردار مزاحمت کا آغاز ہو گیا۔ بلا شبہ یہ مجاہدین ایک مدت تک پاکستان کا اسٹریٹجک اثاثہ رہے، پھر ان کی خانہ جنگی اور تنہا پرواز کرنے کی جستجو نے انہیں پاکستان کے لیے بوجھ بنا دیا اور پاکستان نے ایک ایک کر کے یہ بوجھ پٹخ ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ افغانستان برسوں سے خانہ جنگی کا شکار ہے۔ وہاں کوئی مرکزیت نہیں، سسٹم نہیں، آدھے سے زیادہ علاقے پر طالبان ملیشیا کا کنٹرول ہے، جو خود کو امارت اسلامیہ یعنی ایک جائز اور قانونی حکومت قرار دے رہے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت دنیا کے بڑے عسکری اتحادوں کے ساتھ مل کر بھی حالات پر قابو پانے میں ناکام رہی ہے۔ اس ملک کے لاکھوں باشندے اب بھی وطن کی فضاؤں میں دور پناہ گزین کیمپوں میں موجود ہیں۔ کئی نسلیں اس ماحول میں پل کر جوان ہوئی ہیں۔ ڈولتا ہوا ایک سسٹم ہے جسے حکومت کا نام دیا گیا ہے، مگر اس عالم میں بھی افغانستان کی مخصوص ذہنیت نے پاکستان میں اسٹریٹجک ڈیپتھ کا شوق ترک نہیں کیا، بلکہ ہیلوں بہانوں اور مختلف ناموں سے آج بھی پراکسیز کھڑی کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کو وقت نے اس تلخ حقیقت سے آشنا کیا کہ افغانستان کی بدامنی پاکستان کے امن کے لیے بھی سم قاتل کی حیثیت رکھتی ہے، مگر افغانستان میں ایک ذہن کو ابھی بھی اس حقیقت کا اعتراف کرنے میں مشکل ہو رہی ہے کہ ایک مستحکم اور مضبوط پاکستان افغانستان کے امن کے لیے ضروری ہے۔ افغانستان کی قومی سلامتی کے مشیر جو باتیں سرعام کر رہے ہیں وہ ایک فرد کی نہیں، ایک ذہنیت کی عکاس ہیں۔ ان باتوں پر پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے نرم الفاظ میں افسوس کا اظہار کرنے پر اکتفا کیا ہے
کسی ملک کے اعلیٰ حکام جب اس قدر متعصبانہ، غلیظ اور غیر ڈپلومیٹک زبان استعمال کریں تو اس سے نفرت کی سطح کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پاکستان نے اچھا کیا کہ تصوراتی گہرائی کے تصور سے توبہ کر لی، ڈیپ اسٹریٹجک کے تصور سے توبہ کر لی، اور یہ جو ڈیپ اسٹریٹجک پالیسی ہے اس سے جان چھڑوا لی ہے۔ جو افغان وقت کی 3 سپر طاقتوں کے قابو میں نہیں آئے، کسی اور کی کیا اوقات کہ اس شیر پر سواری کرے، مگر اس کی کیا ضمانت ہے کہ افغانستان کا مخصوص ذہن بھی ماضی کی قید سے آزاد ہو کر اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی سے باز آئے گا۔ وقت نے ثابت کیا کہ پاکستان اور افغانستان کے امن کا راز پرامن بقائے باہمی میں ہے، برابری میں ہے، ایک دوسرے کے وجود اور حدود کے احترام میں ہے۔ افغانستان کے ایک مخصوص قوم پرست مائنڈ سیٹ کو وہ پاکستان میں اسٹریٹجک گہرائی کی اس پالیسی اور شوق کو ترک کرنا ہوگا جس کا آغاز قیام پاکستان کے ساتھ ہی ہوا تھا، جس کے رد عمل میں پاکستان نے جوابی طور پر دوستوں کی تلاشی کے کام کا آغاز کیا تھا۔ قومیں، افراد اور گروہوں کو دوست بنائیں تو نتیجہ یہی نکلتا ہے جو پاک افغان تعلقات کا برآمد ہو رہا ہے، اور قومیں قوموں سے دوستی کریں تو اس کا نتیجہ پاکستان اور چین کے تعلقات کی صورت میں برآمد ہوتا ہے۔